اور اسی طرح سے حضور اگر جیسے کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے ذمے اگر قرض ہو تو بعض اوقات نماز جنازہ پر اعلان کیا جاتا ہے کہ کوئی اگر کسی نے قرض دیا ہوا ہو تو وہ ہم سے لے سکتا ہے، تو کیا اس بارے میں فرمائیں گے؟ قرض کے حوالے سے شریعت کو یہی مطلوب و مستحسن ہے کہ جب انسان اس دنیا سے جائے تو اپنا قرض ادا کر کے جائے، مقروض ہو کر اس دنیا سے نہ جائے، کیونکہ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ لایا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کے حوالے سے اسپیسیفک سوال کیا صحابہ سے کہ کیا اس پر کوئی قرض تو نہیں ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی قرض نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی فرمائی۔ پھر ایک لایا گیا تو اس پر قرض تھا، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا یہ اتنا مال چھوڑ کر فوت ہوا ہے کہ اس کے مال میں سے قرض ادا کر دیا جائے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں، اس کے ہاں اتنا مال ہے، یہ ترکے میں اتنی رقم یا اتنا مال چھوڑ کر گیا ہے کہ اس کے رقم اور مال میں سے قرض ادا کر دیا جا سکتا ہے۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اس کی نماز جنازہ کی ادائیگی، اور پھر تیسرا ایسا جنازہ لایا گیا کہ جس پر قرض تھا اور نہ ہی اس نے کوئی ایسا مال چھوڑا کہ وہ قرضہ ادا کر دیا جائے، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا، میں اس کا نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ اور پھر اس میں دیکھیں ایک صحابی رسول آگے بڑھے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن دیکھیں سرکار جو رحمت للعالمین ہے، کس قدر آپ نے سختی کے ساتھ اپنے امتیوں کی تربیت فرمائی کہ اب یہ مقروض مرا ہے، اب مجھ محمد کے دل پر یہ ناگوار گزری ہے، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لیکن اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک صحابی آگے بڑھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے قرض میں ادا کر دوں گا، لیکن میرے اس بھائی، سگا بھائی نہیں تھا، انما المؤمنون اخوہ کی تسبیح میں وہ پرویا ہوا بھائی تھا نا، وہ بھی صحابی تھے، تو وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے اس بھائی کا میں قرض ادا کر دوں گا، لیکن یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے نماز جنازہ کوئی اور پڑھائے یہ مجھ کو گوارا نہیں، یا رسول اللہ آپ ہی پڑھائیے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ پڑھانا، پھر استغفار، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے امتی کے حق میں دعا کرنا، یہ اللہ کی بارگاہ میں کس قدر مقبول۔ صحابہ یہ چاہتے تھے کہ سرکار اس کے حق میں دعا کرے، اللہ تعالیٰ عز و جل بلا کسی حساب و کتاب کے سلامتی کے ساتھ جنت کا ٹکٹ عطا فرما دے۔ اور اسی اجابت اور اسی قبولیت پر اعلیٰ حضرت نے کہا نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی جب دعائے محمد، تو اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ تو اس لیے فوت ہونے سے پہلے مسلمانوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا تمام تر جو قرضہ ہے وہ اس کو ادا کر دیا جائے۔